السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، میں پھر سے حاضر ہوئی ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ دوستو، اس کہانی میں پیش کیا جانے والا واقعہ ایک سچا واقعہ ہے جو ہندوستان کی تقسیم کے وقت پیش آیا، جس وقت پاکستان ایک الگ ملک بنا۔ تو آئیے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ زندگی کے چند ماہ ساہیوال میں گزرے۔ مارچ 1972 میں دانا پانی وہاں سے حاصل کیا اور نومبر میں ہم واپس لاہور آ گئے۔ ساہیوال ایک چھوٹا سا خوبصورت سا شہر تھا۔ کبھی کبھار ہمارے ایک عزیز، جن کا نام بھی عزیز تھا، وہاں آ جاتے۔ انہیں ساہیوال کے قریب زمین الاٹ ہوئی تھی۔ یہ زمین انہیں اس لیے ملی کہ ان کی آبائی زمین اسلام آباد کے اندر شامل کر لی گئی تھی۔ عزیز صاحب کے ساتھ ان کے دوست شفیق صاحب بھی آتے جاتے رہتے۔ انہیں بھی اسی طرح زمین الاٹ ہوئی تھی۔ شفیق صاحب نے ایک رات میرے ہاں قیام کیا تو باتوں باتوں میں کہنے لگے، یہ جس مکان میں آپ رہتے ہیں یہاں بھی کبھی ہندو رہتے ہوں گے، کیونکہ مکان کے باہر 1939 اور ہندی کے کچھ الفاظ لکھے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، میں نے بھی سنا ہے اس مکان میں تقسیم ہند سے پہلے ایک ہندو فیملی رہتی تھی۔ شفیق صاحب کہنے لگے، مجھے یہ دیکھ کر ہندو کا مکان یاد آ گیا جو ہمارے گاؤں میں تھا، جس کا ایک لرزہ خیز واقعہ آج بھی میرے ذہن میں ہے۔ میں نے پوچھا، شفیق صاحب آپ کا گاؤں کہاں ہے؟ کہنے لگے، ہمارا گاؤں کلام راولپنڈی سے 40-50 میٹر کے فاصلے پر جنوب کی جانب واقع ہے۔ تقسیم ہند کے پہلے اس میں 70 سے 80 مکانات تھے۔ 10-15 گھر ہندوؤں کے تھے۔ گاؤں میں ایک گھر سیدوں کا تھا۔ سید صاحب یعنی شاہ جی اسکول ماسٹر تھے، مسجد میں امامت کرواتے تھے اور حکمت بھی جانتے تھے۔ ان کے گھر اخبار بھی آتا تھا جو روزانہ شام کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ ہندوؤں کا محلہ الگ تھا۔ ایک مکان میں ایک ہندو ٹیچر کرشن لال اہل خانہ یعنی اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے نہیں، میرے بڑے بھائی نے ان سے پڑھا تھا۔ کرشن لال کھلے دل کے آدمی تھے، کسی مذہب سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ کرشن لال کی ایک بیٹی، اس کا نام گلاب دیوی تھا، اور سید صاحب کی بیٹی رکشندہ گلاب دیوی کی ہم عمر تھی۔ گلاب دیوی دن میں کئی بار رکشندہ کے گھر چکر لگاتی اور وہ دونوں ہم عمر تھیں، اس لیے گھر والے کچھ نہ کہتے۔ مسلمان گھرانے میں آنے جانے کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنے مذہب یعنی بتوں سے بیزار رہنے لگی، لیکن اپنے گھر والے کی مصلحت کے تحت خاموش رہتی۔ تقسیم ہند کے وقت اس کی عمر 19-20 سال ہوگی۔ اس کے ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ اب ملک کا بٹوارا ہو رہا ہے، اس لیے ہم دہلی چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے جس دن بھارت جانا تھا اس سے 4-5 روز پہلے گلاب دیوی سید صاحب کی بیوی سے کہنے لگی، میرے باپ تو ملک چھوڑ کر دہلی جا رہے ہیں کیونکہ ہندوستان کا بٹوارا ہو چکا ہے، یہ ملک الگ ہو چکا ہے، لیکن میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گی اور ادھر آپ کے ساتھ یعنی اپنی سہیلی رکشندہ کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے ساری زندگی اس گاؤں میں گزاری ہے، بچپن یہاں گزارا ہے، میں اس گاؤں کو نہیں چھوڑ سکتی، نہ ہی اپنی سہیلی کو۔ سید صاحب کی بیوی نے جب یہ بات سنی تو بڑی حیران ہوئی، مگر ظاہری بات ہے، بچی نے بات تو صحیح کی تھی۔ اس نے بچپن جوانی یہیں پر گزاری تھی، اس لیے اس کی اپنے گاؤں سے محبت قدرتی عمل تھی۔ انہوں نے اس ساری صورتحال سے سید صاحب کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا، یہ بات اتنی آسان نہیں جتنی یہ بچی سمجھ رہی ہے۔ سید صاحب نے تو بچی سے براہ راست بات کی۔ بچی نے کہا، میں تو دل سے کئی سالوں سے مسلمان ہو چکی ہوں، لیکن فیصلہ اب کیا ہے، دہلی جا کر اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈال سکتی۔ سید صاحب نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں کوئی آزمائش آ گئی تو کیا ہوگا؟ تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے؟ وہ سمجھیں گے کہ ہم نے تمہیں تمہارے مذہب سے بھٹکا دیا ہے۔ اور وہ کہنے لگی، میں ہر مصیبت، ہر آزمائش برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زیادہ سے زیادہ جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں مروں گی تو مسلمان کی ہی حیثیت سے مروں گی۔ قصہ مختصر: لڑکی کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی
اور سید صاحب کے گھر رہنے لگی۔ سید صاحب بہرحال اس بات سے پریشان تھے، مگر گلاب دیوی کی خواہش کے آگے مجبور تھے۔ یہ سوچتے ہوئے انہوں نے مناسب سمجھا کہ گلاب دیوی کے باپ سے بات کی جائے۔ سید صاحب کرشن لال کے گھر گئے اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ آپ کی بیٹی یہیں پر رہنا چاہتی ہے، وہ بہارت نہیں جانا چاہتی۔ یہ سنتے ہی کرشن لال کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے آثار امڑ آئے اور کچھ لمحے ٹھہر کر بولنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے میں ایک کھلے دل کا آدمی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب یعنی دھرم ہر انسان کا نجی معاملہ ہے۔ ہماری بیٹی نے اسلام قبول کیا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے آپ کے گھر ٹھہرنے کا پروگرام بنایا ہے، آپ میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا ہے وہ بہارت دہلی نہیں جائے گی، وہ کہہ سکتی ہے، وہ اب بالغ ہے، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، میں اعتراض کرنے والا کون ہو سکتا ہوں؟ یہ سب باتیں مجھے منظور ہیں، لیکن میری آپ سے ایک گزارش ہے، ہم اس کے ماں باپ ہیں، جب تک ہم ہندوستان نہیں چلے جاتے آپ اسے ہمارے ساتھ رہنے دیں۔ وہ ہماری بیٹی ہے، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جس دن ہماری یہاں سے بہارت روانگی ہوگی میں اسے خود آپ کے گھر کے چھوڑ کر آؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ سید صاحب نے گھر آ کر بتایا کہ کرشن صاحب میری بات ہوئی ہے، اس نے میری توقع کے خلاف تمام باتیں تیش میں آئے بغیر سنی ہیں، اور پھر جو باتیں کی ہیں وہ سن کر تو مجھے خود اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ کرشن لال یقیناً ایک بہت عظیم انسان ہے۔ سید صاحب کی بیوی نے یہ سن کر کہا، سوچ لیجئے ایسا نہ ہو اس کی بات کاٹ کر بولے، نہیں نہیں میں جانتا ہوں کرشن لال کی نیت اچھی ہے۔ سید کی بیوی کہنے لگی، خدا کے واسطے گلاب دیوی کو واپس نہ بھیجیں، ایسا نہ ہو اس پر کوئی مصیبت آ جائے۔ سید صاحب کہنے لگے، تم حوصلہ رکھو، آخر وہ ان کی بیٹی ہے، وہ ان پر حق رکھتے ہیں۔ گلاب دیوی نے بھی بڑا شور مچایا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جانا چاہتی، لیکن سید صاحب نے کہا، میں وعدہ کر آیا ہوں، اب مجھے تمہیں ان کے پاس بھیجنا ہی پڑے گا۔ گلاب دیوی جس کا نیا نام ختیجہ بی بی رکھا گیا تھا بہت روئی پیٹی، لیکن سید صاحب نے اسے کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، میرا تم سے وعدہ ہے میں تمہیں اپنی دوسری بیٹی کی طرح رکھوں گا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی کی ماں سید صاحب کے گھر آئی اور روتے ہوئے اپنی بیٹی سے چمٹ گئی، اس سے پیار محبت کرنے لگی۔ اس نے سید صاحب سے کہا، اس کا باپ کرشن لال گھر سے باہر کھڑا ہے اور اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی تو اپنا دھرم تو چھوڑ دیا ہے، لیکن تیرے باپ نے تجھے دل سے معاف کر دیا ہے، آخر ہم نے تجھے جنم دیا ہے، ہم تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، جن ماں باپ نے تجھے پالا پوسا ان کی تیرے سے بنتی ہے کہ تو ہمارے ساتھ جا اور ہمارے گھر چل، ایسا نہ ہو تیری وجہ سے ہمارے سید صاحب سے تعلقات خراب ہوں۔ یہ ہمارا تجھ سے وعدہ ہے کہ ہم تجھے اس بات کا وچن دیتے ہیں کہ ہم خود تجھے چھوڑ کر جائیں گے۔ میں تجھے وچن دیتی ہوں کہ تو کسی بھی صورت اس گاؤں سے باہر نہیں جائے گی، پاکستان میں ہی رہے گی۔ بے شک ملک تقسیم ہو رہا ہے، لیکن ہم نہ اس گاؤں کو بلائیں گے نہ تجھے بلائیں گے، ہم بہارت سے تیرے پاس آتے جاتے رہیں گے، تجھے ملیں گے اور سید صاحب سے ملنے آئیں گے۔ یوں کچھ ایسی جذباتی صورتحال پیدا ہوئی کہ کرشن لال اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کو گھر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگلے تمام دن ماسٹر کرشن لال سنگھ کا گھر بند رہا، کسی کو انہوں نے نہ گھر میں گھسنے دیا اور نہ خود باہر جاتے۔ اگلے دن وہ اندھیرے میں گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کسی پڑوسی نے گلاب دیوی کے بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ کل رات لڑکی کا ماموں آیا تھا، وہ لڑکی کو ساتھ لے گیا ہے۔ لڑکی نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے کہ اسے اپنا دھرم نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس نے بتایا ہے، میں نے صرف گھر اور گاؤں کی محبت میں اور اپنی سہیلی رخشندہ کی خاطر مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور سید صاحب کے گھر رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماموں نے جب اسے سمجھایا تو وہ دہلی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سیدانی صاحبہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے سید صاحب سے کہا، قیامت کے دن اگر اس بچی نے آپ کا دامن پکڑ لیا تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ قصوروار ہیں، آپ نے ہی اس کو اس کے ماں باپ کے حوالے کیا۔ سید صاحب بیچارے پریشانی کے عالم میں کافی دیر سر پکڑ کر بیٹھے رہے، روتے بھی رہے کہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، نہ جانے بچی کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہوگا۔ کرشن لال نے باتوں کے اندر ہی انہیں چکر دے دیا تھا۔ اب بہارت جا کر کیسے ممکن تھا کہ وہ لڑکی کو واپس لاتے؟
ادھر جلد ہی مہاجرین کے قافلے پاکستان آنے لگے۔ کچھ مسلمان خاندان اسی گاؤں میں بھی پہنچ گئے اور ہندوؤں کے گھر چھوڑے ہوئے جو تھے ان میں مکانات میں آ کر رہنے لگے۔ کرشن لال کا گھر بھی ایک مہاجر فیملی نے لیا۔ چند دن بعد وہ مکان چھوڑ کر راولپنڈی شہر چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مکان میں کوئی جن بھوت ہے یا کوئی زندہ روح ہے۔ دن کو اتنا محسوس نہیں ہوتا لیکن رات بڑی عجیب ڈرامے ہوتے ہیں۔ کبھی دروازے خود ہی کھلتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں، کبھی ہوا کے عجیب سے جھونکے چلنے لگ جاتے ہیں، کبھی گھر میں اچانک خوشبو سی پھیل جاتی ہے۔ ایک اور فیملی اس گھر میں آئی۔ لوگوں نے انہیں ساری باتیں بتائی لیکن انہوں نے کہا ہم کسی جن بھوت وغیرہ سے نہیں ڈرتے۔ لیکن معلوم نہیں کیا ہوا، ایک ہی رات میں نئے خاندان نے بھی گھر خالی کر دیا۔ پھر کرشن لال کا مکان بند ہی پڑا رہا۔ 1955 میں گورنمنٹ نے گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول کھولنے کا اعلان کیا۔ محکمہ تعلیم والوں نے گاؤں والوں سے کہا آپ لوگ کچھ جگہ کا بندوبست کر دیں، دوستانیاں بچیوں کو پڑھانے آئیں گی۔ گاؤں والوں نے سوچا کہ کرشن لال کا گھر کافی عرصے سے بند پڑا ہے، اس میں کوئی نہیں رہتا، اس مکان میں اسکول کھولا جا سکتا ہے۔ گاؤں کی عورتوں نے اسکول کو مل کر صاف کیا، اس میں سفیدی کی گئی، استانیوں کے لیے کرسیاں اور میزیں مہیا کی گئی۔ دو استانیوں میں سے ایک سینئر اور اس کی ہیڈ مسٹریس تھی۔ اس نے کمرے میں اپنی کرسی اور میز لگائی، باقی دو کمروں کی جماعت بنا دی۔ اسکول ٹھیک ٹھاک چل پڑا۔ یا 7واں یا 6واں دن ہوگا کہ ہیڈ مسٹریس اپنی کرسی پر بیٹھی تھی اور دو خواتین اپنے بچیوں سمیت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہیڈ مسٹریس بچوں کے داخلے کا فارم پر کر رہی تھی۔ اچانک کرسی کے نیچے سے لکڑی کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور ساتھ کرسی کی ایک ٹانگ زمین کے اندر دھس گئی۔ پھر عجیب قسم کی تیز خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ ہیڈ مسٹریس اور وہ خواتین کمرے سے باہر نکل آئیں۔ سب لڑکیاں پڑھائی چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے۔ ہیڈ مسٹریس اور سب نے وہ جگہ جا کر دیکھی جہاں کرسی پڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے عجیب و غریب خوشبو نکل کر ہوا میں پھیل رہی تھی۔ ایک لڑکی دوڑ کر گئی اور سعید صاحب کو بلا کر لائی اور سارا ماجرا دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا زمین میں سے خوشبو نکلنے کا چکر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سید صاحب نے گاؤں سے 4-5 متغیر لوگوں کو بلایا۔ ایک آدمی کو کہا گیا کہ وہ فرش کی اینٹیں ہٹائے۔ اس نے اینٹیں اکھیڑ دیں۔ اس کے بعد مٹی آ گئی، وہ بھی ہٹائی۔ اس کے نیچے لکڑی کا ایک پھٹا نظر آیا۔ پھٹے کے ہٹاتے ہی خوشبو کی شدت ناقابل بیان حد تک بڑھ گئی۔ سیاہ گھڑے میں سے کوئی کپڑا سا نکل رہا تھا۔ وہ کپڑا باہر نکالا تو معلوم ہوا وہ ایک موٹی سی سیاہ چادر ہے۔ چادر کھینچنے سے کچھ سمجھ نہ آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سیاہ بادل نظر آ رہے ہیں۔ لالٹین منگوا کر اندر روشنی کی گئی۔ معلوم ہوا کہ اندر کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ سب لوگ دہشت زدہ ہو گئے، سب ڈر گئے۔ تب سید صاحب نے کہا میرا خیال ہے کہ ظالم کرشن لال نے گھڑا کھود کر اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ لڑکی کو جو لال جوڑے میں ملبوس تھی باہر نکال کر چارپائی پر لٹا دیا گیا جو نزدیکی گھر سے منگوائی گئی تھی۔ سید صاحب نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ خوشبو لڑکی کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے لڑکی میٹھی نیند سوئی ہوئی ہے اور ابھی اٹھ کر بیٹھ جائے گی۔ 7-8 سال قبل اسے زمین میں دفنا دیا گیا تھا، لیکن سر کے بال اسی طرح سنورے نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ قصبہ بھی 5-6 کلومیٹر دور تھا۔ وہاں سے تھانے دار صاحب کو بھی بلوا لیا گیا۔ فیصلہ ہوا لڑکی کو باقاعدہ غسل دے کر نماز جنازہ پڑھ کر قبرستان میں دفنا دیا جائے۔ جلد ہی پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی۔ تمام قریبی دیہات سے شرکت کرنے کے لیے لوگ آنے لگے۔ عورتوں نے ختیجہ بی بی کا چہرہ دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ چہرہ 14ویں کا چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ خوشبو تو لاش کے قریب جانے والے ہر فرد کو محسوس ہو رہی تھی۔ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ کرشن لال اتنا چھوٹا سا گھڑا ہی کھود سکا کہ جس میں لڑکی کو بٹھایا جا سکے۔ اس نے لڑکی کو بے ہوشی کی کوئی چیز کھلا کر گھڑے میں اتار دیا۔ بس یوں سمجھے بچی کو زندہ دفن کر دیا یا زندہ درگور کر دیا گیا۔
گلاب دیوی کو دفنائے ہوئے تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ سید صاحب کو بہارت سے کرشن لال کا خط موصول ہوا۔ اس نے خط میں لکھا تھا کہ میں جب سے دہلی آیا ہوں گلاب دیوی مجھے خوابوں میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ خط میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ یہ چند دن پہلے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیٹی آنکھیں بند کیے ہوئے چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے۔ آپ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ صف باندھے کھڑے ہیں۔ خط میں کرشن لال نے یہ بھی لکھا تھا کہ جب سے ہم ادھر دہلی آئے ہیں میری بیوی نیم پاگل ہو چکی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی قاتل، ظالم، وحشی اور نہ جانے کیا کیا کہتی رہتی ہے۔ صبح و شام ایک ہی بات کہتی ہے، تم میری بیٹی کو مار دیا، میری بیٹی زندہ ہے اور میری بیٹی زندہ ہی رہے گی۔ سید صاحب سے جواب میں اسے تفصیل سے سارا حالات و واقعات لکھ کر بھیجے۔ کرشن لال نے جو اسے دھوکہ دیا تھا اس پر شرم دلائی۔ اسے بتایا کہ آپ کی بیوی صحیح کہتی ہے، وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، ہماری کتاب مقدس قرآن مجید میں لکھا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔